اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. سورج ڈھلنے سے نماز قائم کیجیے رات کی گھڑیوں تک، اور فجر کی نماز ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک فجر کی قرات میں اللہ کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات سے تہجد بھی پڑھا کریں، رات کا کچھ حصہ تہجد میں گزارا کریں. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، اضافہ ہے، نفل ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا فرمائے گا. معزز سامعین کرام، محترم بھائی بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو سمجھدار ہو، ذہین اور فطین ہو، اسے اس بات کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ میں جس فیلڈ سے، جس کاروباری لائن سے تعلق رکھتا ہوں، کون سا ایسا وقت ہے کہ جب میں خوب نفع کما سکتا ہوں. ایمان والے ان کی زندگی کا مقصد چونکہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے. اس لیے وہ اپنی اخروی زندگی جو ابدی اور دائمی زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی کیسے ممکن ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو زندگی میں کیسے پا سکتے ہیں،
ہمارا درد ان کا فکر اور غم یہی ہوتا ہے۔ سردی کا موسم، جب سردی کا یہ سیزن آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس حد تک سوچتے ہیں کہ ہم نے سردی سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، موسم کی شدت ہے، سردی سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کیسے بچانا ہے۔ لیکن سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، وہ اس موسم کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ الشتاء غنیمۃ العابدین، سلف کہا کرتے تھے کہ لوگوں، سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ اور سلف یہ کہا کرتے تھے الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ نے راتیں لمبی کر دی، دنوں کو اللہ نے چھوٹا کر دیا، تو مومن رات اور دن دونوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ نے راتیں لمبی کر دی، قیام کیا کرو، رب نے دن چھوٹے کر دیے، نفلی روزے رکھ کے فائدہ اٹھایا کرو۔ ایک نفلی روزہ میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جب رکھتا ہے تو میرا رب اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیتا ہے کہ 70 سال کی مسافت تک اسے جہنم سے اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے حوالے سے خاص طور پر سنن نسائی کی یہ روایت، آج کتنے مسلمان ہیں دلوں کے اندر سے حسد نہیں ختم ہوتا ہے، نفرتیں اور قدورتیں وہ ختم نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی اور یہ بغض اور کینہ اس حد تک کہ انسان کو اپنے قریبی رشتے ان کو توڑتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انبئکم، لوگوں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں یذہب اللہ بہ وحر الصدر، لوگوں ایسا عمل ہے جس سے اللہ دلوں کا کینہ، حسد اور بغض اسے اللہ دور کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، فرمایا ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اللہ اس سے دلوں کا یہ جو کئی ٹن اور من انسان کے دل کے اندر جو حسد بھرا ہوتا ہے، اللہ اس کینے کو انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک صحابہ کو اس بات کی وصیت فرمائی، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ذر، سیدنا ابو الدرداء، فرمایا رات کو سونے سے پہلے ذکر پڑھ کے سویا کرو، ضحیٰ کی 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتی، اور ہر مہینے میں میرے صحابی 3 روزے رکھا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے، اس لیے میرے اللہ نے ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا عطا فرمانا ہے۔ جس بندے کو اللہ 3 روزوں کی توفیق نصیب فرما دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، یہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا رہے، میرا اللہ اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر یہ عمل زندگی بھر رہا ہے تو قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ساری زندگی کے روزوں کا اجر پائے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام اس کا مقدر بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، دوسرا عمل ان سردیوں کے مہینوں میں اور خصوصاً ان ایام میں جب رات رب نے اتنی لمبی کر دی کہ انسان بڑی تسلی سے اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے،
اور رات کی ان گھڑیوں میں وہ عمل جس عمل کے بارے میں میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری امت کو اس بات کا خطاب، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لوگوں یہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، رات کی کچھ گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ یاد رکھیں تہجد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ رات کے اول حصے میں پہلے سو جائیں پھر سو کے اٹھ کے آپ عبادت کریں تو وہ تہجد بنے گی، بلکہ تہجد کا معنی ہوتا ہے کہ نیند کو ترک کرنا۔ ایک بندہ رات کی کسی بھی گھڑی میں جب وہ قیام میں کھڑا ہے تو اس نے نیند کو ترک کر دیا، نیند کو چھوڑ دیا۔ رات کے اول حصے میں بھی اللہ کے نبی نے قیام کیا، رات کے درمیانے حصے میں بھی قیام کیا، رات کے آخری حصے میں بھی قیام کیا۔ جب اللہ توفیق دے دے رات کا آخری حصہ، اس بات میں کوئی شک نہیں، افضل ترین حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف رہا ہے تاکہ میری امت کے لیے مشقت نہ ہو، آسانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب روزہ کون سا ہے اور سب سے زیادہ محبوب اللہ کو نماز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو روزوں میں سب سے محبوب روزہ جناب داؤد کا روزہ، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ فرمایا اس سے افضل روزہ ہے ہی نہیں، یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ اور صحابہ کے بعد وہ بھی تھے جن میں یہ تڑپ بھی تھی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہم روزانہ ہی روزہ رکھیں، کبھی روزہ چھوڑے ہی نہ ہو ہی نہ۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ اس سے افضل روزہ کوئی نہیں کہ ایک دن روزہ رکھ لو ایک دن چھوڑ دو۔ اور سب سے افضل نماز فرمایا وہ بھی داؤد علیہ السلام کی نماز، وہ رات کو 6 حصے بناتے، پہلے 3 حصے ینام نصف اللیل، آدھی رات تک وہ آرام کرتے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور اگلے 2 حصے چوتھا اور 5واں حصہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے، وَيَنَامُ السُّدُسَ، پھر رات کا 6واں حصہ پھر آرام کرتے۔ فرمایا یہ نماز کہ انسان آدھی رات تک سو جائے اور آدھی رات کے بعد پھر 2 حصے رات کے وہ قیام کر لے اور رات کا آخری حصہ 6واں حصہ پھر آرام کر لے، تاکہ نماز فجر کے لیے پھر وہ چست ہو کر اور بڑی حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ دوبارہ نماز فجر میں وہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ فرمایا لوگوں یہ سب سے افضل نماز ہے جو جناب داؤد علیہ السلام کی نماز۔ میرا اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، فرض نمازوں کے بعد افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ قیام اللیل ہے، جسے قیام اللیل بھی کہا جا سکتا ہے، جسے قیام رمضان بھی، صلاۃ التراویح بھی، صلاۃ الوتر بھی، تہجد بھی، یہ سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا نافلۃ لک، اے محبوب یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ نفل کا ایک معنی اضافی بھی ہوتا ہے، فرائض پر اضافہ، فرائض پر زائد۔ ایک تو فرض ہے جو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد کی نماز صحیح اور راجح اور درست بات کے مطابق آپ پر بھی تہجد کی نماز فرض نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نفل تھا، امت کے لیے بھی نفل، جیسے یہ نماز آپ کے لیے تھی ویسے ہی امت کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس نماز کو آپ نے چھوڑا نہیں، نہ حضر میں چھوڑا نہ سفر میں چھوڑا، جس طرح آپ نے وتر نہیں چھوڑے،
فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، نماز فجر کی سنتیں آپ نے نہ حضر میں چھوڑی نہ سفر میں چھوڑی۔ اسی طرح تہجد کی یہ نماز نافلۃ لک، صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ ابتدا میں جب سورۃ المزمل کی آیات اتری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اور یہ بھی ایک میرے رب کا انتہائی محبت بھرا انداز ہے۔ کسی بھی عربوں کے ہاں کسی کو جب محبت سے بلانا ہو، اس کے ساتھ ایک شفقت اور نرمی بھرا انداز ہو، تو پھر اس کو اس وقت جب پکارا جائے، بلایا جائے، جو اس کی کیفیت ہو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک اس سے انتہائی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ رابع ایک دن اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ناراض ہو کر، کوئی آپس میں خامد بیوی کی کوئی ناراضگی ہوئی، یہ گھر سے مسجد میں آ کے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی سے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اور ان کے درمیان کچھ معاملہ بنا، وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے تو سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے، جسم ننگا تھا اور جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا علی کو نام سے نہیں پکارا، کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انداز، محبوب کبریا کا یہ محبت بھرا انداز اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے پھر اپنی کنیت ہی ابو الحسن کے ساتھ ابو تراب بھی رکھ لی۔ ابو الحسن تو کنیت تھی ہی، انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ابو تراب بھی کہا اور اسے پسند کیا۔ میرے رب نے بھی یہی کہا، یا ایھا المزمل، کائنات کے امام جب جبریل امین سے ملاقات ہوئی، وہی اتری، آپ نے ان کو ان کی شکل میں دیکھا، اصلی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایات ہیں، غار حرا کے بعد یا جب آپ نے جبریل کو جب فترۃ الوحی کا ایک دور گزرنے کے بعد جب ایک عرصے تک وحی بند رہی، دوبارہ وحی کا نزول شروع ہوا، آپ نے جبریل امین کو دیکھا ان کی اصلی شکل اور اصلی حالت اور کیفیت میں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصل کیفیت میں دیکھا، جو ان کی اصلی شکل و صورت تھی۔ ایک دفعہ یہی سورۃ المدثر کی آیات کے نزول کے وقت فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اور 600 پر ہیں جبریل کے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے سب کو انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دوسری مرتبہ آپ نے معراج کے موقع پر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو ان کی اصلی حالت اور کیفیت میں دیکھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معراج کے موقع پر، اور بلکہ کچھ لوگ تو اللہ معاف فرمائے آپ کو عرش تک پہنچاتے ہیں، عرش پر بٹھاتے ہیں، وہاں رب سے نعوذ باللہ گلے ملاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا علوم ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اس موقع پر بھی جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، معراج کے موقع پر بھی سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھبرائے آپ نے جبریل کو دیکھا، گھر آئے، کمبل اوڑھ لیا، لیٹ گئے، میرے اللہ نے یہ آیات اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، قیام کیجئے، رات کا کچھ حصہ، اللہ رب العزت نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر ساری رات کا قیام کیجئے، او زد علیہ،
اللہ نے کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کا کر لیجئے یا اس سے کچھ زائد کر لیجئے، یہ آپ کی ثواب دید پر ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیات اتری، ایک سال تک ان آیات کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کا اکثر حصہ قیام کرتے، 2/3 حصہ، نصف رات یا اس سے زائد، اور صحابہ کرام بھی ایک سال تک ان سب نے اس کو لازم سمجھ لیا اپنے آپ پر کہ یہ ضروری ہے۔ شاید میرے اللہ نے سورہ مزمل کی آخری آیات میں اتاری، عالم ان لن تحصوه فتاب علیکم، میرا رب جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ساری زندگی ایسا ہی ہو کہ ساری رات یا رات کا اکثر حصہ قیام میں گزار دو۔ عالم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری گریہ زاری اللہ نے قبول فرما لی، لیکن یاد رکھو جب اللہ نے اب تمہارے لیے اس کو لازم نہیں رہا، جتنی طاقت ہو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہاں قرآن سے مراد بھی مفسرین نے نماز ذکر کی، رات کی جتنی نماز آپ کی طاقت میں ہے اتنی پڑھ لو، میرے اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ اور مقبول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ساری زندگی، ساری رات یا رات کا اکثر حصہ آپ قیام کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے میرے اللہ نے ایسا نہیں کر دیا۔ لیکن آج کل اس طرح کی حکایتیں بعض دفعہ بیان کی جاتی ہے، جی فلاں بزرگ 40 سال وہ عشاء کی نماز سے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، 40 سال تک وہ سوئے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا غلو ہے، یہ ایسا مبالغہ ہے، یا تو ان بزرگوں کی طرف یہ منسوب جھوٹی حکایات ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، سوائے مبالغہ آرائی کی اور کچھ نہیں، یا پھر یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، اور بدعت وہی کام ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا جس پہ معمول نہ ہو، آپ کا حکم نہ ہو، آپ کا طریقہ نہ ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے نبی نے تو ان صحابہ کو کہا تھا، جن صحابہ نے یہ کہا، ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی ساری رات سوؤں گا نہیں، قیام ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کبھی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ ہی نفلی روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور کبھی رکھ لیتا ہوں، کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اور منہ موڑا، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عبادت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اس عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے اس کے انعام کے طور پہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب آپ یہ عمل کیجئے، میرا رب آپ کو بطور انعام کیا دے گا، مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ اور یاد رکھیں دین اسلام کے بہت سارے ایسے امور جن کے اندر ایسا غلو اور ایسا مبالغہ اور اپنے پاس سے مانا مفہوم اور شریعت سازی کی ایسی باتیں، ایک طرف انکار کرنے والوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ ماننا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا انکار کر دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ الرحمن علی العرش استویٰ، ایک نہیں کئی آیتیں کئی جگہوں پہ لوگوں رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے اللہ کے نبی نے بھی بتایا۔ میرا اور آپ کا یہ حق ہی نہیں کہ ہم اس کیفیت پر بحث کریں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک طرف اس کی استواء کا انکار کیا اور دوسری طرف جب مقام محمود کی بات آئی تو کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے عرش پر بٹھائے گا۔
پیارے بھائیوں، یہ بات نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیا مقام ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے خود وضاحت فرمائی، لوگوں یہ ایسا ایک مقام ہے جو اللہ ایک بندے کو ہی عطا کرے گا، اور وہ تعریف والا مقام کیا ہے کہ جب سارے نبیوں کے پاس بھی لوگ جائیں گے کہ ہماری سفارش کیجیے، کوئی نبی بھی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں اس مقام پر کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جہاں ساری انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی۔ یہ ہے وہ تعریف والا مقام، مقام محمود ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں جب بھی اذان سنو، اذان کے بعد درود پڑھا کرو، درود کے بعد اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اپنے محمود کو اس مقام پہ کھڑا کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مقام محمود، تعریف والا مقام۔ پیارے بھائیوں، یہاں خطاب اللہ کے نبی کو ہے، پوری امت مخاطب ہے، اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، تہجد کی نماز جسے اللہ نصیب فرما دے، رب کائنات لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالتے ہیں، لوگ دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ اپنے نبی کے امتی کو بھی وہ مقام نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم ان لوگوں کو جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے آسمان میں دور چمکتے افق میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ اللہ یہ شان نصیب فرمائیں گے جب رب کی محبت میں انسان قربانی دے، رات کی اس گھڑیوں میں اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بستروں سے پہلوؤں کو جدا کر کے اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمتوں کی امیدیں باندھتے ہوئے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں اور ڈر بھی۔ اور یہاں صوفیاء کی وہ باتیں آج لوگوں کو سننے کو ملتی ہے، کہتے ہیں جی میرا بس چلے تو جہنم کو ختم کر دوں اور جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ لوگوں کے اندر نہ خوف رہے نہ لالچ رہے، وہ عبادت کرے تو صرف رب کی رضا کے لیے، اور ہم اش اش کر اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا کفریہ جملہ ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے گئے قرآن میں اللہ نے کہا یہ جو تہجدیں پڑھنے والے ہیں، بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا رکھنے والے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ رب کو پکارتے ہیں، ان کو ڈر بھی ہوتا ہے اللہ کے عذابوں کا، اور انہیں امیدیں بھی ہوتی ہیں رب کی رحمت اور جنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اعرف دندنک ودندنک معاذ، اے اللہ کے نبی آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، معاذ نماز میں کیا پڑھتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں تو بس نماز میں کیا کرتا ہوں، تشہد پڑھتا ہوں، رب کی تعریفیں کرتا ہوں، وَأَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کیا جواب دیا کہ میرے صحابی، میری اور معاذ کی ساری محنت اور ساری تگ و دو اسی دو جملوں کے ارد گرد ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ میں اور معاذ کی نماز میں سب کچھ یہی کرتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، تہجدیں پڑھنے والے یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اگلی آیت میں رب نے بطور انعام کے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، اور لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ رب نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟
کے نبی نے کہا وہ جنت فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ جنت میں رب نے وہ کچھ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب نے تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا حقیقی تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ رب فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں جو تو عمل کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز، میرے پیارے بھائیوں یہ مومن کا شرف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگوں قیام کیا کرو، تہجد کی نماز، رات کی کچھ گھڑیاں اپنے رب سے باتیں کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، جناب آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دنیا میں جو نیک لوگ تھے یہ ان کا شیوا رہا ہے۔ نیک ہو اور تہجد نہ پڑھتا ہو، فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا معمول رہا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قربۃ الی ربکم، اور رب کا قرب ملے گا۔ اور فرمایا مکفر للسیئات، اللہ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ منہات للآثام، گزشتہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ زندگی میں اللہ گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیں گے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے مطردۃ للداء یعنی جسد، اللہ اس کی وجہ سے تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی اللہ شفا میں تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ قیام اللیل، تہجد کی نماز چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لے، اور وہ جوڑا، وہ خامد بیوی کتنے خوش نصیب ہیں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ایقظ الرجل اہلہ، جب آدمی اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، فصلی رکعتین، وفی روایہ فصلی جمیعا رکعتین، فرمایا وہ دونوں مل کر یا الگ الگ وہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے ہاں کثرت سے رب کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ ان میں ان کو شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ اور سلف کہا کرتے تھے یہ نصیب کس کو نہیں ہوتی تہجد کی نماز، جو گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، دل کو اللہ کی معصیت کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنے والا، فرمایا کبھی بھی وہ تہجد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ سعادت اللہ انہی لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، ایک شاگرد نے کہا حضرت کوئی دعائی بتائیے کہ میں تہجد پڑھ سکوں، کوئی ایسا حکیموں والا نسخہ دیجیے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں۔ کہا لا تعصیہ بالنہار، نسخہ یہ ہے کہ دن کو گناہوں تم چھوڑ دو، اللہ رب العزت رات کو تمہیں اپنے سامنے قیام میں کھڑا کرے گا، اور جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے یہ عبادت نصیب نہیں ہوگی۔ اور قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ، انہوں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ تہجد کی توفیق کبھی بھی منافق آدمی کو نہیں ہوتی، جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے وہ کبھی بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ وہ نماز میں آتا ہی ریاکاری کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے، اس کے عمل میں ریاکاری بنیاد ہوتی ہے، اور یہ رات کی وہ نماز ہے جسے لوگ نہیں دیکھتے، یہ تو رب ہی دیکھتا ہے، اس لیے منافق کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں سردیوں کی راتوں میں گھنٹوں اپنے وقت کو سوشل میڈیا پر برباد کرنے کی بجائے اللہ اپنے سامنے اٹھ کر ان گھڑیوں کو اللہ قیمتی بنانے کی توفیق بخشے، تاکہ قیامت والے دن اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده